بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1813 ہے اور آج سورہ مومن کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 اور 22، 21 and 22۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا جو کانو تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، کانو تھے وہ اشد، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوتاً، قوت میں، وآثاراً، اور نشانیوں میں، فی الارض، زمین میں، فأخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، بسبب ان کے گناہوں کے، وما کانا، اور نہ تھا، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا، ذالک، یہ، بأنہم، اس سبب سے کہ بے شک وہ، کانت تھے، تأتیہم، آتے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فأخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہ، بلا شبہ وہ، قوی، بڑا قوت والا ہے، شدید العقاب، شدید سزا دینے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا ہے، وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں چھوڑی ہوئی یادگاروں کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا اور کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پکڑ میں لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا، سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیسا انجام ہو چکا۔ دوسری بات، وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور زمین میں باقی آثار کے اعتبار سے بھی۔ تیسری بات، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ چوتھی بات، کوئی نہیں تھا جو انہیں اللہ سے بچا سکے۔ پانچویں بات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے تو یہ لوگ اسے جھٹلاتے تھے۔ چھٹی بات، انہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ساتویں بات، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت اور اس کی صفات بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ ان مشرکوں اور کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اطراف و اکناف کا سفر نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے ان بستیوں کی ہلاکت کے نشانات نہیں دیکھے جو ان سے پہلے گزرے تھے؟ وہ لوگ بھی انہی کی طرح اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے، انہیں ستاتے تھے، ان پر اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ نے انہیں اسی دنیا میں ایسی سخت سزائیں دیں جن کے نشانات اور آثار آج تک موجود ہیں۔ تو کیا تم نے ان کے انجام کو نہیں دیکھا؟ اگر دیکھ چکے ہو تو پھر ان کی طرح اعمال مت کیا کرو، ان کے راستے پر مت چلو، ورنہ تمہارا بھی انجام، تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ طاقتور، بڑے مضبوط جسم والے اور مالدار تھے، مگر ان کی یہ طاقت، ان کی مالداری انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی، تو تمہیں کون سی چیز بچائے گی؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 میں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، کہ اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 9 کہا گیا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، کہ وہ لوگ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا، ان لوگوں سے زیادہ۔ ان لوگوں کا جو یہ حال ہوا اور انہیں جو سزا دی گئی وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آتا اور ایسی نشانیاں لے کر آتا جن سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ایک اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا ثبوت ہو، تب بھی یہ لوگ ان رسولوں اور نبیوں کو جھٹلا دیتے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے بھی انکار کرتے۔ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، ان پر عذاب مسلط کیا، اور جو عذاب انہیں دیا گیا وہ بہت ہی سخت تھا جس کا اندازہ ان کے واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اے مشرکو، تمہارے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ سمجھ جاؤ، ورنہ اس عذاب کی لپیٹ میں تم لوگ بھی آ جاؤ گے، کیونکہ ان کے جو اعمال تھے وہی تمہارے بھی اعمال ہیں۔ تم بھی اپنے نبی کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کا کہا ماننے سے انکار کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھتے ہوئے، گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔